روح کیا ہے؟ امر کا جز. روح کیا ہے؟ امر کا جز. اچھا یہ ذرا ٹھہر کر بات کر رہا ہوں اطمینان سے. روح ہے امر کا جز. اس روح کا جو جز ہے، یہ جو روح جز ہے، یہ جو روح جز ہے، اس کا کل ہے امر. امر کل، اس کا جز روح. یہ جو روح جز ہے اس کا کل امر. اور یہ اصول ہے. یہ روح کیا ہے؟ جو امر کا جز ہے. یہ روح زندگی ہے. اگر انسان کے بدن سے روح کا یہ جز نکل جائے تو اسے موت کہتے ہیں. اصل زندگی کیا ہے؟ روح. جب روح زندگی ہے اور یہ روح جز ہے امر کا، تو یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ کسی جز میں، توجہ کیجئے گا جملے پہ، کسی جز میں کوئی صفت نہیں اس وقت تک آ سکتی جب تک وہ صفت اس جز کے کل میں نہ ہو. اگر کل میں وہ صفت ہوگی تو جز میں وہ صفت آئے گی. اگر کل میں صفت نہیں ہے تو اس کے جز میں وہ صفت نہیں ہوگی. یہ سیدھی سی بات ہے. تو روح ہے زندگی، اور اس زندگی کا کل ہے امر. یعنی امر ہے کل زندگی. روح ہے امر کا جز زندگی. اب آیت پڑھ دوں سورہ نساء کی جو بچوں کو بھی یاد ہے، اور پھر اس حوالے سے ترجمہ کریں. 4 سورہ، سورہ نساء. روح کیا ہے؟ جز. اس جز کا کل ہے امر. امر مانے کامل زندگی. اور اولی کے معنی ہوتا ہے مالک. اولی کے معنی ہوتا ہے صاحب. اب آیت پڑھ رہا ہوں 4 سورہ، سورہ نساء، 59ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ترجمہ کریں اس حوالے سے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی اطاعت کرو جو زندگیوں کے مالک ہیں. امر زندگی ہے، زندگیوں کے مالک یہ ہیں. زندگیوں کا خالق اللہ ہے. خالق اللہ ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت آدم علیہ السلام میں یہ روح جو ہے نا، یہ زندگی ہے. روح کا جز آیا. ہر انسان میں روح کا جز ہے. جتنا انسان میں روح کا جز ہے، جب تک روح موجود ہے زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی جب تک ہے بہت مختصر زندگی. معصوم فرماتے ہیں کہ اتنی مختصر ہے کہ انسان پہلے سجدے میں جائے نماز پڑھتے ہوئے تو پہلے سجدے میں مٹی پر یا خاک شفا پر اس نے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے وہ یہ اعتراف کر رہا ہے، وہ زندہ انسان، کہ میں اس مٹی سے خلق ہوا ہوں. مٹی پر سجدہ کر کے معصوم فرماتے ہیں انسان یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں اس مٹی سے خلق ہوا ہوں. اور معصوم فرماتے پھر اٹھ کر بیٹھا، کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. پھر سجدے میں گیا. اب دوبارہ سجدے میں جا کر وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں اسی مٹی میں چلا جاؤں گا. معصوم فرماتے ہیں ان 2 سجدوں کے درمیان جتنا وقت استغفر اللہ ربی و اتوبو کہنے کا ہے، یہی مختصر انسان کی زندگی ہے.
انسان کی مختصر زندگی یہ ہے، لیکن جب روح جب تک بدن میں ہے انسان دنیا میں زندہ ہے۔ بس ایک بات اور گفتگو کا اختتامی مرحلہ، حضرت آدم علیہ السلام میں زندگی امر کے جز کا جز، روح کا جز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں امر کا جز، روح جو ہے اس کا ایک جز ہے، وہ زندگی ہے۔ بڑا عجیب مرحلہ ہے فکر کا، آج کی گفتگو کا نتیجہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر بیان کر رہا ہوں تاکہ میری بات پہنچ سکے بچوں تک بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہے امر کے جز، روح کا جز، اسی لیے انہیں روح اللہ بھی کہا گیا۔ جز ہے ایک روح کا، ان میں انہیں روح اللہ کہا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں امر کے جز کا جز ہے۔ کیا ہے؟ پھر بار بار دہرا رہا ہوں اگلا جملہ کہنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں امر کے جز کا جز ہے۔ جب 12ویں امام آسمان سے نازل ہوں گے شیعہ تشیع کا عقیدہ قرآن سے سنیں، تشیع کا عقیدہ قرآن سے دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ میں ہے امر کے جز کا جز۔ جب حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے درمیانی مانگ نکالی بھی ہوگی، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، 12ویں امام کی خدمت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہاتھ جوڑ کر کہیں گے تقدم یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت عیسیٰ کے کہنے پر جب وہ کہیں گے تقدم، امام تبسم فرما کر آگے بڑھ جائیں گے اور ہمارے 12ویں امام نماز پڑھائیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ تو نبی ہیں، رسول ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا رہے اور 12ویں امام نماز پڑھا رہے ہیں، مسئلہ تو طے ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ امر کے جز کا جز ہیں، امر کے جز کی یہ جرت کہاں کہ وہ اولی الامر کو نماز پڑھا دے۔ اولی الامر کو نماز پڑھا دے۔ اور مسلمانوں توجہ کرو، جب حضرت عیسیٰ جیسا فضیلت مآب نبی، حضرت عیسیٰ جیسا صاحب معجزہ نبی، حضرت عیسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی، اس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ رسول کو نہیں، رسول کے 12ویں کو نماز پڑھا دے، تو عرب کا کوئی جاہل رسول کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو روضہ امام حسین علیہ السلام پر جا کر کہیں گے السلام علیکہ یا جدی العطشان۔ اے میرے پیاسے دادا، اے میرے پیاسے دادا، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے سے آواز آئے گی وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ اور پھر روضہ امام حسین علیہ السلام سے آواز آئے گی، امام حسین فرمائیں گے بیٹا بیٹا، امام حسین فرمائیں گے بیٹا میں تیرا عظیم لشکر دیکھ رہا ہوں، میں تیرے لشکر کی جاؤ حشم دیکھ رہا ہوں۔ روضے سے امام حسین فرمائیں گے بیٹا اگر اتنا بڑا لشکر
کربلا میں ہوتا تو میری بیٹی سکینہ کے منہ پر تماچے نہ پڑتے۔ آج بھی محرم کا آغاز ہے نا، دربندی تہرانی کہتے ہیں، محرم کا آغاز ہے، کہیں پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بیٹھی ہیں، مجلس میں کہیں بھی بیٹھی ہیں اور اپنی پھوپھی سے پوچھ رہی ہیں، پھوپھی اماں اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے تو مجھ پر تماچے نہ پڑتے۔ پھوپھی اماں اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے گوشوارے نہ اترتے۔ 28 رجب آیا، امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلنے کی تیاری کی، روضہ رسول پر آئے، سلام کیا، پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ بلند کر کے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم انا ابن بنت نبی کا و ولی کا، یا اللہ میں حسین تیرے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ رسول کو سلام کرنے کے بعد امام حسن کی لحد پر آئے، بھائی کو سلام کیا، بھائی کو سلام کرنے کے بعد اب امام حسین علیہ السلام کا رخ جنت البقیع کی طرف ہے، اپنی ماں کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں۔ میں تو آپ کے آنسوؤں کے لیے دہرا رہا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام رسول کے روضے پر گئے تو پیروں سے چل کر گئے، ہے نا؟ جب امام حسین کے روضے پر، جب امام حسن کے روضے پر امام حسین علیہ السلام گئے، پیروں سے چل کر گئے، لیکن جب ماں کے روضے کی طرف سلام کرنے بڑھے تو قدموں سے چل کر نہیں گئے، ماں کے روضے کی طرف سلام کرنے بڑھے جنت البقیع میں تو قدموں سے جل کر نہیں گئے، بلکہ مستند روایت ہے کہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے گئے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے گئے، گھٹنوں کے بل اس طرح جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی طرف بڑھ رہا ہے، گھٹنوں کے بل کے اوپر چلتے ہوئے گئے اور کہتے ہوئے جا رہے ہیں، گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں اور کہتے ہوئے جا رہے ہیں، السلام علیک یا اماں، السلام علیک یا اماں، السلام علیک یا اماں، اماں بیٹے کا سلام قبول کرو، اماں بیٹے کا آخری سلام قبول کرو۔ آپ جانتے ہیں جناب فاطمہ کے روضے سے کیا دردناک آواز آئی، وعلیک السلام یا بنی یا غریب العطشان، اے میرے پیاسے بیٹے تجھے بھی ماں کا سلام ہو، اے میرے پیاسے بیٹے تجھے بھی ماں کا سلام ہو۔ عزاداروں، یہ ماں سے حسین کی آخری رخصت تھی کہ جب حسین روتے ہوئے ماں کے روضے پر گئے، یہ ماں سے آخری رخصت تھی۔ وہ کربلا میں 10 محرم کو بہنوں سے آخری رخصت تھی کہ 10 محرم کو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، یا زینبو یا ام کلثومو یا سکینتو علیکن منی السلام۔ عزاداروں، اب چلنے کا وقت آیا، بس چند جملے، چلنے کا وقت آیا۔ بھیا عباس سامان سفر تیار کرو،
سامان سفر تیار ہوا، اب بیویاں محمل میں بیٹھنے لگیں۔ جب سب بیویاں محمل میں بیٹھ گئیں اور صرف جناب زینب سلام اللہ علیہا رہ گئیں، تو حضرت عباس قافلے کے ذرا آگے آئے، اور آگے آ کر حضرت عباس نے ایک جائزہ لیا۔ دیکھا ایک مکان کی چھت پر چند بچے کھڑے ہیں۔ حضرت عباس نے پکار کر بچوں سے کہا، بچوں چھت سے اتر جاؤ، شہزادی سوار ہونے والی ہے۔ بچوں چھت سے اتر جاؤ، شہزادی سوار ہونے والی ہے۔ کوئی دیکھو، بلند آواز سے عباس کہتے ہیں، دیکھو کوئی نام محرم نہ آئے، علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے۔ کوئی نامحرم نہ آئے، علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا گھر کے دروازے سے نکلی۔ حضرت عباس نے زانو کو نیچے کیا، زینب نے عباس کے زانو پر قدم رکھا، علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، قاسم نے جناب زینب کے نالین اٹھائے، امام حسین نے جناب زینب کے شانے کو پکڑ کے سہارا دیا، امام حسین نے جناب زینب کے بازو کو پکڑ کر سہارا دیا، اور ایک مرتبہ زینب کو محمل میں بٹھایا۔ عزادارو، بس یہ مدینے کی سواری تھی۔ اب آپ کو بس یاد دلا دوں، وہ کربلا میں 11 محرم کی سواری تھی، وہ کربلا میں 11 محرم کی سواری تھی۔ جناب زینب نے ہر بی بی کو سوار کیا۔ جب صرف فضہ رہ گئی تو زینب نے کہا، فضہ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ تو فضہ نے کہا، آقا زادی میں آپ کو سوار کروں گی، آپ ورنہ تنہا رہ جائیں گی۔ آنسو آئے جناب زینب کی آنکھوں میں، اور فضہ سے کہتی ہیں، فضہ تجھے میرے حق کا واسطہ، فضہ تجھے میرے حق کا واسطہ، تو سوار ہو جا۔ فضہ کو جناب زینب نے سوار کیا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا تنہا رہ گئی تو ایک مرتبہ نہر فرات کی طرف رخ کیا، نہر فرات کی طرف رخ کیا، نہر فرات کی طرف رخ کیا، اور کہا، بھیا عباس، بھیا عباس مدینے سے سوار کیا تھا، ارے بھیا آ کر مجھے سوار کر دو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ